المصدر المجهول او القدر المشترک بین مصدرین. پہلا احتمال بیان کیا تھا کہ الحمدللہ کے بارے میں یہ مصدر معلوم ہے. اب یہاں سے یہ دوسرا احتمال بیان کیا کہ کہتے ہیں مولانا یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مصدر مجہول ہو یا قدر مشترک ہو. قدر مشترک کے بارے میں شروع میں وضاحت کی تھی، یعنی مصدر من حیث المصدر، قدر مشترک. اچھا آگے فرماتے ہیں فإن مقام حمدہ سبحانہ تعالی. یہاں سے بیان کرتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں مولانا حمد کا ذکر کرنا، مصدر معلوم ذکر کرنا، حمد کو مصدر معلوم قرار دینا یہی کافی تھا، باقی احتمالات ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو باقی احتمالات کیوں ذکر کیے گئے؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں مولانا الحمد، یہ چونکہ حمد کا مقام ہے اور حمد کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ تمام احتمالات بیان کیے جائیں، کیونکہ جیسے استغراق یہ مقام حمد کے مناسب ہے، اسی طرح استیعاب بھی مقام حمد کے مناسب ہے. اور استیعاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھیر لینا، اور استیعاب پر عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمام احتمالات ذکر نہیں کیے جائیں گے، اس لیے باقی احتمالات کو بھی ذکر کیا. پھر کہتے ہیں مولانا اسی چیز کو بیان کیا کہ فإن مقام حمدہ سبحانہ وتعالی یلائمہ الاستیعاب کما یلائمہ الاستغراق، یعنی جیسے استغراق اس کا تقاضا کرتا ہے مقام حمد کا، اسی طرح استیعاب بھی تقاضا کرتا ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کے جواب کا مقتضا تو یہ ہوا کہ فإن مقام حمدہ یہ عبارت بعد میں ہوتی، اور وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ آگے جو موجود ہے یہ عبارت پہلے ہوتی تاکہ تمام احتمالات پہلے ذکر کیے جاتے پھر استیعاب والا جواب دے دیتے. تو اس طرح احتمالات اکٹھے ہو جاتے، استیعاب والا جواب الگ آ جاتا. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں مولانا چونکہ فإن مقام حمدہ اس سے پہلے چونکہ اکثر احتمالات بیان ہو چکے ہیں، تو للاکثر حکم الکل کے تحت اسی کا اعتبار کیا گیا، یعنی اکثر کا ذکر آ گیا تو سمجھ لو تمام کا ذکر آ گیا. آگے کہتے ہیں مولانا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ یعنی حاصل بالمصدر کا بھی احتمال ہے، جیسے ستائش. یہاں پہ ذکر کیے گا ایک مصدر معلوم، دوسرا مصدر مجہول، ایک قدر مشترک، تیسرا چوتھا حاصل بالمصدر معلوم. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا اگر آپ کا تقاضا استیعاب کا ہی تھا، استیعاب کا ہی تقاضا تھا، تو استیعاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام احتمالات ذکر کیے گئے جائیں، حالانکہ یہاں تو آپ نے 4 احتمالات ذکر کیے، باقی احتمالات چھوڑ دیے، حالانکہ باقی 3 اور بھی تو ہے. تو 4 احتمالات ذکر کر کے تو استیعاب پر عمل نہیں ہوتا. اس سلسلے میں کہتے ہیں مولانا اصل بات یہ ہے کہ حمد کا مبنی للمفعول یا مبنی للفاعل یا حاصل بالمصدر مجہول. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم نے مصدر معلوم ذکر کیا تو اسی کے تحت مصدر مبنی للفاعل آ گیا، اور جب مصدر مجہول ذکر کیا تو مصدر مبنی للمفعول آ گیا، کیونکہ یہاں صرف بالقوہ اور بالفعل کا فرق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی مصدر معلوم کے اندر بالقوہ اور مصدر مبنی للفاعل کے اندر بالفعل، تو اسی بالقوہ بالفعل کا فرق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو لہذا ان 2 کے ضمن میں وہ 2 آ گئے، اور باقی رہا حاصل بالمصدر معلوم. تو حاصل بالمصدر معلوم کے ذکر کرنے سے یہ ابھی جو بیان ہوا تو اس کے ضمن میں حاصل بالمصدر مجہول آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ حاصل بالمصدر مجہول. کیونکہ
حاصل بالمصدر معلوم وہ بعین ہی حاصل بالمصدر مجہول ہے، وہ دونوں متحد ہیں ذات کے اعتبار سے، البتہ اعتباری طور پر فرق ہے۔ اعتباری فرق یہی ہے کہ حاصل بالمصدر معلوم کہتے ہیں فاعل سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس سے ایک حیت حاصل ہوتی ہے، فاعل سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس سے ایک صورت، ایک حیت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو کیا نام ہے حاصل بالمصدر مجہول ہے تو کہتے ہیں فاعل کا فعل جو مفعول پر واقع ہو اس سے ایک حیت حاصل ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو اسی وجہ سے سمجھ لو ان چار کا ذکر کر دیا تو قدر مشترک کے علاوہ باقی جو تین ذکر کیے ان تین کے ضمن میں اور بھی تین آ گئے، یعنی مصدر معلوم کے ضمن میں مصدر مبنی للفاعل آ گیا، مصدر مجہول کے ضمن میں مصدر مبنی للمفعول آ گیا، اور حاصل بالمصدر معلوم کے ضمن میں حاصل بالمصدر مجہول آ گیا۔ تو یہ تمام احتمالات اس صورت میں پورے آتے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ العزیز لی ولی یہ